من دونی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ 55۔ حود علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم سب مل کر میرے حق میں بدی کر لو اور مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ میرا بھروسہ صرف اللہ ہی پر ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ جتنے بھی زمین پر چلنے پھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہیں، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ یعنی حود علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میری باتوں پر یقین نہیں کرتے بلکہ تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ بت اور یہ جو تم لوگوں نے عجیب عجیب نجات کے راستے بنائے ہیں اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں تو لو میں حاضر ہوں، تم اور تمہارے معبود سب مل کر میرے خلاف کچھ کر کے دکھاؤ۔ اور جس ذات کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے وہ وہی ذات ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، میرا توکل اسی پر ہے۔ حود علیہ السلام کا اس الفاظ سے مقصد یہ ہے کہ جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے ان پر بھی اللہ ہی کا قبضہ ہے۔ اللہ ان کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کسی کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ کچھ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ آیت 57۔ فَإِن تَوَلُّوا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ بس اگر تم روگردانی کرو تو کرو، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا ہوں جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو تم لوگوں کو ختم کر کے، تو صحیح بات ہے کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ملیا مٹ کر دیا، حرف غلط کی طرح مٹا دیا، اور کس طرح اور قومیں اس زمین پر آباد کیے اللہ نے۔ اور جب ہمارا حکم وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے حود علیہ السلام کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنے خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی، اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے نیکوکاروں کو بچا لیا۔ یعنی حود علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے سے یعنی بڑی سخت آندھی آئی اور ان کو اس طرح مطلب پہاڑوں سے ٹکراتے تھے اور ان کے کھجوروں کی درخت کی طرح زمین پہ گر جاتے تھے، اور ان کی کھوپڑیاں اور دماغ ایسے ہواؤں میں اڑ جاتے تھے، ایک ہوا کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے حود علیہ السلام اور اس مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی، اور ہم نے ان سب کو نیکوکاروں کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیاتوں کا انکار کیا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور ہر ایک سرکش نافرمانی کے حکم کی تابعداری کی۔ یہ نافرمان تھے اور اپنے پیغمبر کی کوئی پیروی نہیں کی۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لعنت لگا دی گئی۔ وَأُتْبِعُونِ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود۔ اور دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی، اور دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، اور ہود کی قوم
آت پہ دوری ہو۔ قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اسی زمین میں تمہیں بسایا ہے، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ صالح علیہ السلام نے بھی یہی جو ہمارے ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے التجا کی تھی کہ رب کی طرف سب نے جانا ہے اور رب کے قریب ہو جاؤ، ان کی خیر خواہی کی۔ پھر قالو، آیت نمبر 62، قالو یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ میرا رب انہوں نے کہا صالح علیہ السلام کی قوم نے، اے صالح، اس سے پہلے ہم تجھ سے بہت کچھ امید لگائے ہوئے تھے، کیا تم ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے؟ ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتاؤ تو اگر میں آپ کے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اس رب کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم والو، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اس سے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کس طرح کی ایذا نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور اس پر صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، تم اپنے گھر میں 3 دن تک سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ یعنی 3 دن اس لیے دیے کہ یہ استغفار کریں گے، جس طرح یونس علیہ السلام کی قوم باہر میدان میں آ گئے اور ان لوگوں نے استغفار کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ٹال دیا۔ پھر جب ہمارا عذاب کا حکم آ پہنچا، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ پھر جب ہمارا عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے عذاب سے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی یقیناً تیرا رب نہایت غالب قوی ہے۔ یعنی صالح علیہ السلام پر یہ جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی جو آسمان سے آئی تھی، اور اس سے ان کے دل پارا پارا ہو گئے اور تے اور بالا اللہ تعالیٰ نے ان کو کر دیا اور زلزلے نے ان کو پھر پکڑ لیا۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے کبھی آسودہ دن نہیں دیکھتے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور ظالموں کو بڑے زور کے چھنگاڑ نے آ دبوچا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے رہ گئے۔ كَانَ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبِّهِمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ۔ ایسے ہوئے کہ گویا وہاں کچھ کبھی آبادی ہی نہ تھی، یعنی کبھی آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو کہ قوم سمود اپنے رب سے کفر کیا اور سن لو ان سمودیوں پہ پھٹکار ہو۔
और हमारे भेजे हुए पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेकर पहुँचे और सलाम कहा। इन्होंने भी जवाब सलाम में दिया और बग़ैर किसी ताहीर के गाय का बुना हुआ बछड़ा ले आए। अब जो देखा कि इनके हाथ भी इसकी तरफ नहीं पहुंच रहे, तो उन्होंने अनजान पाकर दिल ही दिल में इनसे खौफ करने लगे। उन्होंने कहा, डरो नहीं, हम तो कौम लूत की तरफ बेचे गए हैं। इसकी बीवी जो खड़ी हुई थी वो हंस पड़ी, तो हमने इसे इसहाक और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। वो कहने लगे, हाय मेरी कमबख्ती, मेरे यहाँ औलाद कैसे हो सकती है? मैं तो खुद बूढ़िया और मेरे खावंद भी बहुत बड़ी उम्र के हैं। ये तो यकीनन बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या तू अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब कर रही है? ए इसके घर के लोगों, तुम पर अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकतें नाजिल हो। बेशक अल्लाह ताला बड़ा काबिल तारीफ़ है और बड़ी शान वाला है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का डर खौफ जाता रहा और इसे बशारत पहुंच चुकी, तो देखो वही एक फरिश्ते हैं, एक पैगंबर के पास खुशखबरी लाते हैं और एक पैगंबर के पास उसकी कौम की तबाही की ख़बर लाते हैं। तो अल्लाह ताला नेकी और सालिह और आजिज़ लोगों को बुलंदियाँ अता करता है और नाफरमानों का और जो तकब्बुर करते हैं उनका ख़ात्मा करता है। जब इब्राहीम का खौफ जाता रहा और इससे बशारत भी पहुंच चुकी, तो हमने कौमी लूत के बारे में हमसे कौमी लूत के बारे में बहस करने लगे। यकीनन इब्राहीम बहुत तहम्मुल वाले, नरम दिल और अल्लाह की जानिब झुकने वाले थे। ए इब्राहीम, इस ख्याल को छोड़ दीजिए, आपके रब का हुक्म आ पहुंचा है और इन पर ना टलने वाला अजाब ज़रूर आने वाला है। जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, तो वो इनकी वजह से बहुत गमगीन हो गए और दिल ही दिल में घुरने लगे और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुसीबत का दिन है। और इसकी कौम दौड़ती हुई उसके पास आ पहुंची और वो तो पहले ही बदकारी में मुब्तला थी, बदकारियों में। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए कौम के लोगों, ये है मेरी बेटियां जो तुम्हारे लिए बहुत ही पाकीज़ा हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रसवा ना करो। क्या तुम में एक भी भला आदमी नहीं है? उन्होंने जवाब दिया कि तू बखूबी जानते कि हमें तो तेरी बेटियों पर कोई हक नहीं है और तू हमारी असल चाहत से बखूबी वाकिफ़ है। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, काश मुझ में तुमसे मुकाबला करने की कुव्वत होती या मैं किसी ज़बरदस्त का आसरा पकड़ पाता। अब फरिश्तों ने कहा, ए लूत, हम तेरे परवरदिगार के भेजे हुए हैं, नामुमकिन है कि ये तुझ तक पहुंच जाए। बस तू अपने घर वालों को लेकर कुछ रात रह निकल खड़ा हो। तुम में से किसी को मुड़कर भी नहीं देखना चाहिए। बहस तेरी बीवी के, क्योंकि बीवी जो थी वो उसने कौम को खबर दी थी कि खूबसूरत लड़के हमारे घर आए हैं। बीवी यानी उसके ख़िलाफ़ थी, इसलिए कि बहस तेरी बीवी के, इसलिए कि इससे भी वही पहुंचने वाला है जो इन सब को पहुंचेगा। यकीनन इस वादे का वक़्त सुबह का है, क्या सुबह बिल्कुल करीब नहीं? फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचा, तो हमने इस बस्ती को ज़ेर और ज़बर कर दिया, ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया और इन पर कंकरीले पत्थर बरसा दिए और ते बते थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हमने पर से हटाया था। मुर्गियों और बकरियों की आवाज़ ऊपर आसमानों में सुनाई दी गई। फिर उधर जिस तरह बर्तन को उल्टा किया जाता है, इसी तरह उल्टा किया। फिर पत्थरों की बारिश भी शुरू हो गई। तेरे रब की तरफ से निशान ज़दा थे, मुसव्वमतन इंद रब्बिका वमा हिया मिनज़्ज़ालिमीना बिबईद। तेरे रब की तरफ से निशान ज़दा थे और इन जालिमों से कुछ भी दूर ना थे। और हमने मदीन वालों की तरफ इनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। अब शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, इसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारे कोई माबूद नहीं और तुम नाप तोल में कभी कमी ना करना। मैं तो तुम्हें आसूदा हाल देख रहा हूँ और मुझे तुम पर घिरने वाले दिन के अजाब का खौफ भी है। ए मेरी कौम, नाप तोल इंसाफ के साथ पूरी करो, लोगों को इनकी चीज़ें कम ना दो और ज़मीन में फसाद और ख़राबी ना मचाओ। बहुत सारे लोग जो हैं इस दुनिया में इसी तरह करते हैं कि बस इधर की आसूदगी चाहते हैं, माल और दौलत चाहते हैं और कब्र के लिए और आखिरत के लिए होशियार नहीं बनते कि उधर मतलब किस तरह मुआवजा होगा और किस तरह हम अल्लाह से बच सकेंगे। सारे लोग दुनिया करते हैं और इधर के लिए होशियार हैं और कब्र के लिए इनका कोई अक्ल नहीं है, वो माऊफ हो चुके हैं।
تو خرابی نہ مچاؤ، اللہ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو، میں تم پر کچھ نگہبان اور داروغہ نہیں ہوں۔ یعنی دیانتداری کے ساتھ سودا دینے کے بعد جو دو یعنی جو جتنے لو اتنا بس، دو ڈنڈی نہ مارو، حلال اور طیب کھاؤ اور خیر اور برکت اسی میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بقیہ رکھتا ہے اور اس کی اولاد کو بھی، اور میں تو تم لوگوں کو صرف تبلیغ کر سکتا ہوں اور اللہ کے حکم سے ہی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک وکاروں کو میں باوقار بناؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم؟ قوم نے کہا، یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہے اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں۔ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی تھے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، دیکھو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں، اس نے مجھے اپنے پاس بہترین روزی دے رکھی ہے، میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہاری مخالفت کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤ جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ یعنی تم جو مخالفت کر کے وہ میں خود کروں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور جس کے کرنے کا روکنے کا حکم دیتا ہوں اس سے مقصد اپنی مقدر پھر تمہاری اصلاح ہی ہے۔ یعنی حق تک پہنچنے کا جو میرا ارادہ ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے، اس لیے تمہارا معاملات میں میرا بھروسہ اسی پر ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید۔ اور اے میری قوم، میرے خلاف ضد تمہارے لیے اس بات کا باعث نہ ہو جائے کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسے قوم نوح علیہ السلام کو پانی کے ساتھ غرق کیا، قوم ہود علیہ السلام کو ہوا کے ساتھ ختم کر دیا، قوم صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ سے ختم کیا، اور قوم لوط پہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کا برسات بھی کیا۔ تو تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توجہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم تو تمہیں اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کرتے، اور ہم پر تمہارے دباؤ تو ہے ہی نہیں۔ یعنی یہ لوگ الٹا اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، قبیلے کا ڈر تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہیں کہ تم نے اسے پس پش ڈال دیا؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، ہم نے شعیب اور ان کے نیک ساتھیوں کو، تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنگار نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ یعنی اس چیخ سے ان کے دل پارا پارا ہو گئے اور ان کے موت واقع ہو گئی، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے بھی نہ تھے۔ آگاہ رہو، مدین والوں کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہو جیسی دوری سمود کو ہوئی۔ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں۔ وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیشرو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا، اور وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لا کھڑے کیے جائیں گے۔ ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی اور قیامت کے دن بھی برا انعام دیا گیا۔ بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی فصلیں کٹ گئی ہیں۔
یعنی کنڈرات نشان عبرت کے لیے ہیں۔ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن خود انہوں نے ہی اپنے آپ پر ظلم کیا، اور جب تیرے رب کا حکم آ گیا تو ان معبودوں نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، بلکہ ان کے معبودوں نے ان کو تباہی اور بربادی میں کچھ اضافہ ہی کیا۔ تیرے پروردگار کا پکڑ یہی طریقہ ہے جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کے پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ یقیناً اس میں سے ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ اسے ہم جو ملتوی کرتے ہیں تو وہ تو صرف ایک مدت معین تک ہے، جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات کرے، سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔ لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں گے چلائیں گے، اور وہ وہی ہمیشہ رہنے والے جب تک آسمان اور زمین برقرار رہے، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے۔ یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے۔ لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنتوں میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے، یہ کبھی ختم نہ ہونے والی بخشش ہے۔ اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیے جنہیں لوگ بوجھ رہے ہیں۔ ان کی بوجھ تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں۔ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا۔ اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ انہوں نے تو اس میں سخت شبہ ہے، انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ساروں کو ڈیل دے چکے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو فوراً ہی ہلاک ڈالتا ہے۔ یقیناً ان میں سے ہر ایک کو آپ کا رب اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے اعمال سے وہ باخبر ہے۔ بس آپ صلی اللہ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے جو دشمن کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ استقامت نہایت جامع لفظ ہے جو شریعت کے پورے نظام کی پابندی سے عبارت ہے۔ یہ پابندی نہایت گھٹن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حد سے یعنی بڑھ جانے سے روکا گیا۔ شریعت نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں ان کی پابندی کرو، اور ان سے باہر نکلنے کی کوشش ہرگز نہ کرنا۔ یہ اہل ایمان کی اخلاقی قوت اور رفعت کردار کے لیے بہت ضروری ہے، یا حتیٰ کہ یہ تجاوز دشمن کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی جائز نہیں۔ اور اسی طرح دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی مددگار نہ ہوگا اور نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ اس کا مطلب کہ ظالموں کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے ان سے مدد حاصل مت کرو، اس سے ان کو یہ تاثر ملے گا کہ گویا تم ان کی دوسری باتوں کو بھی پسند کرتے ہو۔ اسی طرح یہ تمہارا ایک بڑا جرم بن جائے گا جو تمہیں بھی ان کے ساتھ نار جہنم کا مستحق بنا سکتا ہے۔ اس سے ظالم حکمرانوں کے ساتھ ربط و تعلق کی بھی ممانعت نکلتی ہیں۔ مصلحت عامہ یا دینی منافع ہو، اسی صورت میں دل سے نفرت رکھتے ہوئے ان سے ربط و تعلق کی اجازت ہوگی، لیکن اس طرح حکمرانوں کے ساتھ بھی ربط و تعلق جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے۔ قائم کیجیے اور رات کے اور دن کے دونوں سروں میں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّہَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّیلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْہِبْنَ السَّیِّئَاتِ ذَلِکَ ذِکریٰ لِلذَّاکِرِینَ۔ دن کے دونوں سروں صبح و شام کے اوقات میں نماز قائم کیجیے، اور رات کے کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔
یعنی صبح کی نماز اور مغرب و عشاء اور تہجد کا 5 نمازیں ہوں رات کے لیے، تہجد کی نماز جو ہے اس کا بھی ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ساکت کر دیا گیا تھا. یعنی نماز تہجد امت سے معافی تو تھوڑی بہت ہے، بعض کے مطابق اس کا وجب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ساکت کر دیا گیا تھا. 5 نمازیں ہیں، جمعے سے دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک. ان کے مابین ہونے والے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دور کرنے والے ہیں. کبیرہ گناہوں سے اجتناب بشرطیہ کیا جائے. صحیح مسلم. ایک اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے کسی کے دروازے پر بڑی نہر ہو، روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے بعد اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا اسی طرح 5 نمازیں ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. صحیح بخاری.